بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مضمون اردو جماعت سیون۔ پیارے بچوں، آج ہم نظم نعت پڑھیں گے۔ آپ نے نظم نعت سے پہلے نظم حمد پڑھی، میں امید کرتی ہوں کہ وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کی ہوگی۔ آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 9 نکالیے۔ نظم نعت۔ سب سے پہلے میں آپ کو نعت کا مطلب بتاؤں گی۔ ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو اسے نعت کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ پڑھیں گے۔ پہلا لفظ پڑھیے زندگی۔ رحمت، رحمت کا معنی ہے مہربانی۔ تشریف، تشریف کا مطلب ہے آمد۔ اجالا، اجالا کا معنی روشنی۔ گھٹا، گھٹا کا معنی بادل۔ کلام، کلام معنی ہے بات، یہاں قرآن مجید مراد ہے۔ اب ہم پڑھائی کریں گے۔ بڑی شان والے ہمارے نبی، بڑی شان والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دلوں کے اجالے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے بچوں، اس شعر میں شاعر نے بتایا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عظمت و بزرگی والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بڑی اونچی ہے۔ آپ ہمارے دلوں کے چراغ ہیں، یعنی آپ ہمارے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہی کی وجہ سے ہدایت ملی ہے۔ پیارے بچوں، اب میرے ساتھ اگلا شعر پڑھیے۔ وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے، وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے، پوری دنیا کے حالات تھے۔ پیارے بچوں، اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس دنیا میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت ساری دنیا گمراہی میں غرق تھی، گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ساری دنیا کے حالات خراب تھے، قتل و غارت عام تھی، دنیا میں ہر طرف برائی پھیلی ہوئی تھی۔ شعر نمبر 3 پڑھیے۔ برائی تھی ہر شے پہ چھائی ہوئی، تباہی تھی دنیا پہ آئی ہوئی۔ پیارے بچوں، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وقت دنیا کے اندر برائی پھیلی ہوئی تھی، لوگ ہر طرح کی برائی میں مبتلا تھے، ہر طرف برائیوں کا راج تھا۔ ان برائیوں کی وجہ سے دنیا کا امن کا مطلب ہے سکون، تباہ ہو چکا تھا، دنیا میں تباہی آئی ہوئی تھی۔ تباہی کا مطلب ہے بربادی، دنیا میں بربادی آئی ہوئی تھی۔ شعر نمبر 4 پڑھیے۔ گھٹا رحمت حق کی آخر اٹھی، گھٹا رحمت حق کی آخر اٹھی، زمانے میں تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے وقت
دنیا برائیوں کے اندر مبتلا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دنیا سے برائیوں کا خاتمہ ہوا، سچائی کا بول بالا ہوا، ہر طرف رحمت کے بادل چھا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے دنیا میں ہدایت پھیل گئی۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جن کا اعلیٰ مقام، اعلیٰ کا معنی ہے بلند مقام مرتبہ، ہوا جن پہ نازل خدا کا کلام، کلام کا مطلب ہے بات، یہاں قرآن مجید مراد ہے، کلام کا مطلب یہاں قرآن مجید مراد ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس کتاب میں سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ زمانے کو دی علم کی روشنی کہ تبدیل جس سے ہوئی زندگی۔ پیارے بچوں، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر لوگوں کو گمراہی سے نکالا۔ آپ نے علم کو پھیلایا، آپ نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا، ان کو سچے دین کی دعوت دی، جس سے دنیا کے حالات بدل گئے اور لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں۔ بڑی شان والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کہ سب کے نبی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین بڑی عظمت والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ کا مقام تمام نبیوں سے بلند ہے۔ یہ مقام صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو حاصل ہوا۔ پیارے بچوں، آپ نے نظم نعت کی پڑھائی کرنی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ بچوں۔